بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیو، حضور نبی علیہ السلام کی محبت میں اس عقیدے کے ساتھ کہ آقا کریم ہماری اس محفل کو سن بھی رہے ہیں اور حضور نبی علیہ السلام مدینے میں موجود بھی ہیں، درود و سلام ساتھ مل کر پڑھنا ہے انشاءاللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ. میرے بھائیو، حضور نبی علیہ السلام کی محبت میں ہم نے ہر صحابی رسول کے دن کو اس محبت، اس جذبے کے ساتھ منانا ہے کہ آقا کریم اپنے مزار مبارک میں اپنی امت کا یہ رنگ دیکھ کر خوش بھی ہوں اور حضور نبی علیہ السلام ہمیں اس کا اجر بھی عطا فرمائے، جو کہ ہر لحاظ سے بلند و بالا ہیں. فرسٹ یعنی کہ یکم محرم کو حضرت فاروق اعظم دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. حضور نبی علیہ السلام کی محبت میں پوری زندگی گزاری، آقا کریم کی چاہت میں اپنے رنگ کو رنگ دیا. اور حضرت عمر وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. عمر بن خطاب ہوتا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عمر میں وہ تمام صلاحیتیں موجود تھی جو ایک نبی میں ہوتی ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا نا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا عمر جس گلی سے گزرے شیطان اس گلی سے راستہ ہی موڑ جاتا ہے، شیطان ہی دوڑ جاتا ہے وہاں سے. حضور نے فرمایا اپنی محفلوں کو ذکر عمر سے تر رکھا کرو. جہاں عمر کا ذکر ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں ہوتا، اور جہاں ذکر نہیں ہوتا وہاں شیطان ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ حضور نبی علیہ السلام کے غلام حضرت عمر کی محبت میں ہم اپنے آپ کو پیش کریں اور ان کے واقعات کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں. میرے بھائیو، حضرت عمر کا دور خلافت تھا. اب مدینے کی گلیوں میں امیر المومنین حضرت عمر پہرا دیا کرتے تھے، یہ سب جانتے ہیں. درہ ہاتھ میں ہوتا تھا اور آپ پہرا دیا کرتے تھے. کبھی دیکھا ہے ایم پی اے، ایم این اے، وزیر اعظم، کوئی وزیر اعلیٰ اپنی گلیوں میں پہرا دے رہا ہو؟ نہیں دیکھا نا. لیکن وہ کیسا بادشاہ تھا جو 24 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرتا تھا، لیکن ساتھ مدینے کی گلیوں میں پہرا بھی دیا کرتا تھا، پہرا بھی دیتا تھا. حضرت عمر پہرا دے رہے ہیں. دیکھا ایک بدو جو کہ دیہاتی اپنے خیمے کے باہر موجود بیٹھا ہے. حضور نبی علیہ السلام کے غلام فاروق اعظم اس دیہاتی کے ساتھ زمین پر جا کے بیٹھ گئے. کیسا حکمران تھا! زمین پر جا کے بیٹھ گئے اور اس سے باتیں شروع کر دی. ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک سے خیمے کے اندر سے رونے کی آواز آئی. امیر المومنین حضرت عمر نے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کی یہ میری بیوی ہے، بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، یہ درد کی وجہ سے رو رہی ہے اور دائی کا کوئی انتظام نہیں ہے. فاروق اعظم نے یہ سنا، آپ کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی. حضور نبی علیہ السلام کے غلام فاروق اعظم دوڑے گئے اپنے گھر، اپنی اہلیہ ام کلثوم کو ساتھ لیا اور اسی خیمے کے اور آئے اور اس سے اجازت طلب کی. اجازت اس نے دی تو اس اپنی بیوی کو، اپنی اہلیہ کو اس خاتون کے پاس بھیجا جس کی ولادت قریب تھی، جس کی اولاد کی، تاکہ وہ اس کے ساتھ مدد کرے. اور کچھ ہی دیر میں خیمے کے اندر سے آواز آئی جس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. امیر المومنین مبارکباد دے دو اپنے دوست کو کہ اس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے. ان کی اہلیہ نے اس غریب کی بیوی کی پیدائش، اس کے بچے کی پیدائش میں مدد کی. اور جب یہ لفظ سنا نا امیر المومنین، وہ دیہاتی کانپ اٹھا کہ یہ امیر المومنین ہے. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ حضرت عمر ہے، اور وہ کانپ اٹھا، خوف زدہ ہو گیا. حضرت عمر نے فرمایا جس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، خوف زدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، تم صبح میرے پاس آ جانا، میں اس بچے کا وظیفہ بھی مقرر کر دوں گا. تو دیکھو یار، یہ حضرت عمر کی شان ہے کہ آقا کریم کے غلاموں کا یہ رنگ ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کے غلام کیسے مدد فرما رہے ہیں. اس غریب کے گھر بچہ پیدا ہونا تھا. امیر المومنین 24 لاکھ مربع میل کا حکمران دوڑا گیا گھر اور اپنی بیوی کو لے کے آیا. تو یار یہ دیکھو، ان کی محبت میں اپنے آپ کو پیش کرو اور حضور نبی علیہ السلام کی محبت میں اس حد تک جاؤ جہاں پر صحابہ کرام گئے، جہاں تک عاشق رسول کا ایک حق بنتا ہے. حضرت فاروق اعظم کی محبت میں مزید کچھ باتیں پیش کروں گا کہ حضور نبی علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے، آقا کریم جب معراج پر گئے
تو حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں معراج پر جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے ایک نہایت ہی خوبصورت اور شاندار محل دیکھا، اور اس محل کے صحن میں خاتون موجود تھی۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ جواب آیا یہ عمر ابن خطاب کا محل ہے، عمر ابن خطاب کا محل ہے۔ حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا ارادہ ہوا جس کا مفہوم میں اس محل میں داخل ہو جاؤں، لیکن پھر فرمایا مگر عمر تیری غیرت مجھے یاد آ گئی۔ حضرت عمر نے جب یہ حضور کے لفظ سنے تو فاروق اعظم فرمانے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضور میں نے بھی آپ پر غیرت خانی تھی، یعنی کہ آپ تو داخل ہو جاتے، میں تو آپ کو غلام ہوں، لیکن حضور نبی علیہ السلام نے جنت میں عمر فاروق کا محل دیکھا۔ یہ دیکھو آپ کہ حضرت عمر ابھی دنیا میں موجود ہیں، محل پہلے سے اللہ نے تیار کروا دیا۔ یہ فاروق اعظم کی شان ہے۔ حضرت مولا علی ایک بہت بڑی ہستی، حضور نبی علیہ السلام کی محبت میں مولا علی فرماتے ہیں کہ اپنے خواب کا ذکر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، حضور نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز ادا کروائی، تمام صحابہ کرام نے نماز ادا کی، اور حضور نبی علیہ السلام نماز سے جب فارغ ہوئے تو حضور کی بارگاہ میں ایک بوڑھی خاتون آئی، ایک خاتون حاضر ہوئی اور کھجوروں کا ٹوکرا بھی لائی۔ حضور نبی علیہ السلام نے اس کھجورے کے ٹوکرے کو قبول فرمایا اور پھر علی کو آواز دی، علی اس کھجوروں کو صحابہ میں تقسیم کر دو۔ مولا علی فرماتے میں نے تمام صحابہ میں جو موجود تھے ان کو ایک ایک کھجور عطا فرمائی، باقی جو کھجوریں بچ گئی وہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ آقا کریم نے ان میں سے ایک کھجور مجھے بھی عطا فرمائی، اور پھر حضور نے فرمایا باقی کھجوریں ازواج محتارات یعنی کہ حضور نبی علیہ السلام کی جو بیویاں تھیں ان کے حجروں میں تقسیم کر دو، یعنی کہ ان کے حجروں میں بھیج دو۔ مولا علی فرماتے ہیں خواب ختم ہوا، میں بیدار ہو گیا، مسجد گیا تو وہی منظر جو میں نے خواب میں دیکھا، فرق صرف اتنا تھا مصلی امامت پہ خواب میں تو حضور نبی علیہ السلام تھے، لیکن جب میں جا کے میں نے مسجد میں دیکھا تو مصلی امامت پر جس انداز کے ساتھ حضور تشریف فرماتے ویسے ہی فاروق اعظم بیٹھے ہیں، ویسے ہی حضرت عمر بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر نے بھی وہ دونوں آیت تلاوت فرمائی جو حضور نبی علیہ السلام نے خواب میں فرمائی تھی۔ کہتے ہیں نماز ہو گئی، صحابہ نے نماز پڑھی، بیٹھ گئے، جیسے حضور نبی علیہ السلام نماز کے بعد بیٹھے تھے ویسے ہی فاروق اعظم بیٹھے۔ ان کی بارگاہ میں بھی ایک خاتون آئی، کھجوروں کا ٹوکرا لائی، فاروق اعظم نے قبول فرمایا اور کہا علی صحابہ میں تقسیم کر دو۔ کہتے ہیں کہ میں نے سب کو ایک ایک کھجور دی، جو بچ گئی وہ پھر فاروق اعظم کی بارگاہ میں لے گیا، تو فاروق نے مجھے بھی ایک کھجور عطا فرمائی۔ کتنی کھجور؟ ایک، اور باقی ایک آ کے ازواج محتارات کے حجروں میں بھیج دو۔ سارا منظر وہی چل رہا ہے، بات یہ کہ وہ خواب تھا، یہ حقیقت ہے۔ اب سننا کہ ہمارے بڑے کیا فرماتے ہیں کہ اس رات حضور نبی علیہ السلام نے کتنے پیاسوں کی پیاس کو بجھایا جو دیدار کے طلبگار تھے۔ جب فاروق اعظم نے ایک کھجور مولا علی کو عطا فرمائی تو مولا علی فرمانے لگے کہ یار خواب میں تو حضور نبی علیہ السلام تھے، ادب کی وجہ سے دوسرے کھجور نہیں مانگ سکا، یہاں تو میرا بھائی عمر ہے، مانگ لیتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ جیسی عرضی پیش کی عمر ایک کھجور اور دے دے یار مجھے، تو حضرت عمر کیا فرمانے لگے علی اگر رات کو حضور نے تجھے 2 کھجوریں دی ہوتی تو میں بھی دے دیتا، حضور نے اگر دی ہوتی تو میں بھی دے دیتا، اب میں تجھے بتا کیسے دے دوں۔ تو بھائی آقا کے غلاموں کی یہ شان ہے، ہم تو ان کے غلاموں کی شانوں تک نہیں پہنچ سکے، میں کہتا ہوں پھر آقا کا عالم خود کیا ہوگا، ان کا کیا عالم ہوگا۔ اور پھر کیا ہمارے بڑے کیا لکھتے ہیں، اگر چاہیں تو اپنی اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو یار یہ حضور نبی علیہ السلام کے غلاموں کی شان ہے کہ وہ یہاں تک پہنچے۔ حضرت فاروق اعظم کا طریقہ تھا ہر نماز کے بعد آپ مسجد نبوی میں صحن میں بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں کی شکایتیں سنتے، لوگوں کے مسئلے حل کرتے، اور جب لوگ نہ آتے نا تو فاروق اعظم آپ اپنا وقت لگاتے، کچھ دیر بعد چلے جاتے، اور پھر رات اٹھے چہرے پہ نقاب مدینے کی گلیوں کی سیر کرتے، پہرا دیتے کہ کوئی کتا بھی بھوکا نہ مرے میری سلطنت میں، بچوں کی آوازیں سنتے، کوئی روتا تو ان کو بھی عطا فرماتے۔ اپنے غلام اسلم کے ساتھ، ان کا نام تھا اسلم، اپنے غلام کے ساتھ گزر رہے ہیں، ایک گھر کے اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی، فاروق اعظم رک گئے، آپ نے اپنے غلام کو پوچھا پتہ کر یار مسئلہ تو نہیں کوئی مفہوم، تجھے دستک دی دروازے پہ اور پوچھا بی بی تیرے بچے کیوں روتے ہیں؟ اندر سے آواز آئی دوڑ جا، تجھے کیوں بتاؤں، قریب ہر ایک کو نئی داستان سنائے، کبھی کوئی آ جائے کبھی کوئی آ جائے کہ بی بی ہم تیرے مسئلے حل کریں گے، دوڑ جاؤ رات کا ٹائم ہے۔ فاروق اعظم نے منتیں کرنا شروع کر دی، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران منتیں کر رہا ہے، بی بی بتا دے تیرے بچوں کا مسئلہ کیا ہے، کیوں روتے ہیں؟ اندر سے آواز آئی اگر تو نہیں جاتا تو سن،
میرے بچوں کا مسئلہ یہ ہے، اس کا مفہوم بیان کروں، میرے بچوں کی غلطی یہ ہے کہ یہ غریب ہیں اور یتیم بھی ہیں. میرے بچوں کی غلطی یہ ہے کہ ان کا باپ چلا گیا. میرے بچوں کی غلطی یہ ہے کہ ان کی ماں جہیز میں کچھ نہیں لائی. ساری رات بھوک سے روتے ہیں، تڑپتے ہیں. پہلے کچھ ہوتا تھا تو سوکھی روٹیاں ان کو پیش کر دیا کرتی تھی، اب تو کچھ بھی نہیں. فرماتی ہیں کہ پانی اور روڑے ہنڈیا میں چڑھائے ہیں کہ جب یہ سو جائیں گے، لیکن یہ بھوک اتنی ظالم ہے یہ میرے بچوں کو سونے نہیں دیتی. اب حضرت عمر 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. جب سے عمر حکمران بنا اس بستی سے اس نے پھیرا ہی نہیں لگایا. بھائی یہ سنا فاروق اعظم تڑپ اٹھے اور دوڑے گئے اپنے گھر. گھی کا تھیلا لیا، اناج لی، بہت کچھ لیا اور فوراً آئے اور غلام کو کہا یہ میرے کندھے پہ رکھ دے. غلام کہنے لگا حضور میں اٹھاتا ہوں اپنے کندھوں پہ. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا بتا قیامت کے روز بھی میرا بوجھ اٹھائے گا؟ خود کمر پہ اٹھا کے لائے. بھائی کہانی نہیں سنا رہا، اس شخص کی بات سنا رہا ہوں جس کو میرے محبوب نے شان عطا فرمائی.